اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک بہترین پیغام دینے جا رہا ہوں اور بہترین انفارمیشن دینے جا رہا ہوں کہ وہ کون سے بندے ہیں جن کی اللہ دعا رد نہیں فرماتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا پیار، دیکھیں اللہ کی محبت، دیکھیں کہ بندہ کسی دنیا دار کے پاس مانگنے کے لیے جائے، ایک بار جاتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، دوسری بار جاتا ہے دے دیتا ہے، تیسری بار جاتا ہے وہ کہتا ہے یا کیا میرے پیچھے پڑ گیا، وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ بار بار کیوں آ رہا ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ بندہ بار بار جاتا ہے، وہ رب اتنا ہی راضی ہو جاتا ہے، بار بار مانگتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کی بارگاہ سے نہ مانگا جائے تب وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سجدوں میں دعا کرو، ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرو۔ اگر بندے کا رزق حلال ہے اور وہ عافیت کی دعا مانگتا ہے اور گناہ پر قدرت رکھنے کی دعا نہیں مانگتا، نہ ہی قطع تعلقی کی دعا مانگتا ہے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگتا ہے، جب مانگتا ہے تو گڑ گڑا کر مانگتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگتا ہے۔ جب بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے عافیت طلب کرتا ہے، اور اس کے آغاز کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اور اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اور پھر جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب وہ کون سے ایسے بندے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ دعا رد نہیں فرماتا۔ ان میں سے ایک روزہ دار ہے کہ جب افطاری کے وقت وہ دعا کرتا ہے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوسرا امام عادل ہے، عادل حکمران، وہ جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ تیسری دعا اس مظلوم کی ہے جس پہ ظلم ہوا، جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا عرش تک پہنچتی ہے اور اس کی دعا قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ تو مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ 3 آدمی ایسے ہیں جس کی اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ حضور فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان میں سے فرمایا ایک مظلوم ہے، دوسرا مسافر ہے۔ جو مسافر ہوتا ہے اپنے وطن سے باہر ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر اس کی مدد کر دی جائے اور اس کا خیال رکھا جائے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا والد ہے کہ باپ جب اولاد کے حق میں دعا کر دیتا ہے نا تو اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بندے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس دعا کے لیے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وہ دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں اور قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسی دعا جس کے آخر میں آمین کی مہر لگ جاتی ہے وہ بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے تو ایک آدمی دعا کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ دعا کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس نے اپنی دعا کے آخر میں مہر لگا دی تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مہر کیا ہے؟ وہ کون سی مہر ہے جو لگے گی تو اللہ دعا قبول کر لے گا؟ یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی دعا کو آمین پر ختم کیا تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آمین وہ مہر ہے، جب بندہ آمین کہتا ہے تو اس کی دعا مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کے پاس گئے جو دعا مانگ رہا تھا، اور حضور نے کہا کہ اپنی
دعا کو آمین کے ساتھ ختم کرو اور مجھ سے بشارت لے لو۔ بشارت کیا کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمارے دعا مانگنے کا انداز یہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، یا ہم کسی سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو مسافر سے دعا کروا لو، روزہ دار ہے تو روزہ دار سے دعا کروا لو، اگر آپ کے والدین حیات ہیں جو آپ کے سب سے بڑے پیر ہیں، مرشد ہیں، ان سے دعا کرواؤ، ان کی خدمت کرو۔ بندہ ان سے تھوڑا سا بھی پیار کر لے اور ان کی خدمت کرے، ان سے پیار کرے، تو ان کی زبان سے اولاد کے لیے دعا ہی نکلا کرتی ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں، باپ کی خدمت کریں۔ جو والد جو ہے اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، وہ دعا عرش تک جاتی ہے اور اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو دعا مانگنے کے اس انداز کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔